السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میرے ساتھ نہایت ہی قابل ہر فن مولا شخصیت، سیرت اور صورت کے لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر سید زادے، میرے بہت ہی دل کے قریب، میرے استاد محترم قبلہ سید سجاد حسین شاہ صاحب موجود ہیں. دیکھیں، جب میں خود آپ کی ذات کو دیکھتا ہوں تو ایک جذبہ آتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. صرف ایک شخصیت نہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، ایک پورا ادارہ، پورا سسٹم، یعنی مسجد، مدرسہ، سکول، اکیڈمی اور اپنی جو نجی حالات زندگی ہوتی ہے، مصروفیات، سب کو لے کر چلنا یہ آسان نہیں ہے. بہرحال میری بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار استادوں کے لیے ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے، اور کیا پیشہ ور بھکاریوں کو صدقہ و خیرات دینے سے ادا ہو جاتا ہے یا نہیں. قبلہ ایک چھوٹی سی سٹوری کے ساتھ میں، تاکہ بات اور واضح ہو جائے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرے دوست ہم جا رہے تھے کہیں پہ، تو ہم بائک پہ تھے، اور ساتھ ہمارے ایک بائک والے نے ہارن دے کر ہمیں رکنے کو کہا. ہم سائڈ پہ رک کے اس کی بات سنی. وہ ہمیں کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو یہ میں بھکاری نہیں ہوں، میں نہ ہی مانگنے والا ہوں، اور نہ ہی مجھے یہ طریقہ آتا ہے مانگنے کا. مجھے صرف یعنی اس نے پیسے بتائے، اتنے پیسے مجھے چاہیے. اس کا آپ انداز دیکھیے کہ میں بھکاری بھی نہیں ہوں، مانگنے والا بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے طریقہ آتا ہے، صرف مجھے اتنے پیسے چاہیے. میں نے جب اس کی طرف دیکھا، ایک سوٹڈ بوٹڈ، مطلب ایک ڈیسنٹ آدمی، ایسے تیار ہو کہ جس پہ بندہ ولیمے پہ جا رہا ہو. تو ہم نے دونوں نے مل کے جو بھی ہم سے ہوا اس کی مدد کی. پھر مجھے دوست کہنے لگا کہ بھائی، میں ادھر کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی، یہ تو بائک پہ تھا، چلو، یہ گاڑیوں پہ لوگ آ کر ایسے رک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں، ہمارے ساتھ فیملی ہے تو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے ایک پیشہ بنایا ہوا ہے. یہ ایسے بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ بھی شاید پیش آئے ہوں، بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. یعنی اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کر مانگنا، مطلب ایسے لوگ فیملی کے ساتھ لے کر، بچوں کو ساتھ لے کر مانگنے کو تلے ہوئے ہیں. آپ ان کی ہیلپ کر بھی دیں تب بھی وہ باز نہیں آتے. کسی اور جگہ جا کر روک کر وہ پھر لوگوں کو سوال کرتے ہیں. ایسے کیا آپ ہمیں آج کلیئر ہی کر دیں کہ ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز ہے؟ دینا اور نہ دینا تو دور کی بات ہے، کیا ایسے بھکاریوں کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا سب سے زیادہ مستحق صدقہ و خیرات کون لوگ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ خیرات، ہم زکوٰۃ کو لے لیتے ہیں تو زکوٰۃ اصول اور فروع کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے، لیکن بات اب پھر یہی آ جاتی ہے کس کو دی جائے. حق پہلے اپنوں کا ہی ہے کہ بندہ اپنوں کے اندر زکوٰۃ کو ڈیوائیڈ کرے، صدقہ بھی اپنوں کے اندر ڈیوائیڈ کرے. اس طرح خیرات کو جو بھی ہے، نفلی صدقہ یا صدقہ واجبی ہے، وہ اپنوں کے اندر ڈیوائیڈ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلتے چلتے کوئی راہ گیر مل گیا، کوئی بھکاری مل گیا، آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ واقعتاً اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دل کے حالات تو رب ہی جانتا ہے. جب وہ اللہ کا نام لے کر ہمارے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے تو ہم اس رب کعبہ کے نام کی وجہ سے اسے دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب ہم نے کیوں دیا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے کہ اس نے رب کا نام لیا تبھی ہم نے دے دیا. اگر ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ اٹھے، یہ کشمکش ابھرے کہ یار یہ تو پیشہ ور ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، پھر تو بندہ نہ ہی دے. کیونکہ جب تک یقین نہ ہو تو بندہ ایسی بات کر نہیں سکتا، وگرنہ بدگمانی بھی ہو سکتی،
ٹھیک ہے نا، اور بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اگر یقین ہے کہ واقعتاً ایسا بندہ نام کا نہیں نام کا بھکاری ہے، جی جو مانگتا ہے، اس کا پیشہ ہے، جی اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر رہ کر یہ روٹی کماتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو نہ دیا جائے۔ لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو جانچ سکیں، جی پڑتال کر سکیں۔ مسئلہ یہی بن جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر بندہ مومن مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر فیملیز کو ساتھ لے کر چلنا، پھر بندہ دیکھتا ہے یا اس کا چھوٹی بیٹی ہے جی تو پھر بندے کو اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ماں ہے تو بندے کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اچھا، اب کچھ ہم نے بزرگوں کو دیکھا وہ کما رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، جی یہ تو اچھی بات ہے۔ بالکل اور خالق کی کائنات کو کون سا ہاتھ پسند ہے؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بے شک اوپر والا ہاتھ جو دینے والا ہو، دینے والا جو لینے والا نہ ہو۔ اللہ کریم ہر ایک کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کو بھی اس مقام تک لے کر نہ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے۔ اور ہاتھ پھیلانے والے کے بارے میں بتا، جو ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت کے دن کے چہرے پر گوشت تک نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا قہر الہی ہے۔ تو پھر بھی بندہ نہ سوچے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ برکہ اگر ہم پیشہ ور بھکاریوں کو دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا، حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچ رہا، تو پھر ہم بھی مجرم ہیں، وہ بھی مجرم ہے۔ اگر ہم بھول چوک کر دے دیتے ہیں، تسامح ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، بھول کر دے دیتے ہیں، تو پھر ہم مجرم نہیں ہیں، وہ مجرم ہے۔ اس کی جزا رب کعبہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے مساجد کے اندر رہ کر جہاں جہاں تک ہمارا دور چلتا ہے، ہماری رسائی ہے، ہماری اپروچ ہے، وہاں تک ہم اس میسج کو عام کریں کہ یار لینے والے نہ بنے، دینے والے بنے، مانگنے کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، ٹھیک ہے نا۔ کسی سے مانگنے کی بجائے ضرورت مندوں کے سامنے، ضرورت مندوں کے پیش ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ضرورت مند کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے گی آپ کی وجہ سے، تو خالق کے کائنات اس نیکی کے صدقے سے بھی آپ کو جنت کا مالک بنا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے صدقہ خیرات کے؟ اول خش بات درویش پہلے اپنے ہیں، کیونکہ اپنوں کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ماڑا ہے۔ اب جس طرح عید کا موقع چل رہا ہے، ہم نے صدقہ فطرانہ دینا ہے، ہم اس کو صدقہ فطر کیا کرنا دیں، زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، ہم صدقہ زکوٰۃ دے نام لے کر نہ دیں۔ یہ جی عید ہے، گفٹ، یہ گفٹ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ہماری نیت میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان پہلے اپنوں کا کہ جن کے متعلق آپ جانتے ہیں، آپ کو 100% کہ یہ واقعی بندے حقدار ہیں، اور اپنوں کے متعلق بندہ خبر رکھتا ہے، تو بہتر یہ کہ سب سے پہلے بندہ اپنوں پہ خرچ کرے۔ بہت بہت شکریہ سعید محترم، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔